لینا چاہیں تو قال وہ کہنے لگا انکا بے شک الیوم آج سے آپ لدینا ہمارے ہاں مکین امین مکین اردو میں یہ عام استعمال ہونے والا لفظ ہے مستقل طور پر سکونت اختیار کرنا مکین مستقل طور پر اب مستقل طور پر آپ ہمارے پاس رہیں گے اور امین آپ پر مکمل اعتماد کیا جائے گا مکین اب آپ کی مستقل سکونت ہمارے پاس ہے ہمیشہ اب آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امین اب آپ پر مکمل اعتماد تو بات چیت کے بعد نا جب بادشاہ سے بات چیت ہوئی پھر دیکھیں نبی کی جو بات ہوتی ہے نا وہ تو لوگوں کو اپنا عقیدہ کرنے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے ہاں نبی پر لاکھوں لوگ ایمان لاتے ہیں کروڑوں ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان کیا ہوتا ہے عقیدہ تبدیل کر لینا تو لوگ نبی کی جو گفتگو ہوتی ہے اور یہاں پر تو یوسف علیہ السلام نے اتنا واضح اس کو پلان دیا ہے آنے والے وقت کی منظر کشی کی ہے کہ اس کے پاس اعتماد کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اجعلنی آپ مجھے مقرر فرما دیجئے علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر آپ زمین کے خزانوں پر زمین کی پیداوار مراد ہے زمین کی پیداوار بھی مراد ہے اور ویسے بھی جو آپ کہہ لیجئے کہ مالی معاملات ہیں زمین کے جو خزانے ہیں مالی معاملات آپ ان پر مجھے مقرر کر دیجئے انی بے شک میں حفیظ علیم میں ایک تو حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور دوسرا علم والا ہوں حفاظت کا مطلب کیا ہے دیکھیں ملک چلتا ہے معیشت پر ٹھیک ہے اور معیشت محفوظ ہاتھوں میں ہو تو معیشت ٹھیک چلتی ہے تو کہنے لگے ایک تو یہ ہے کہ حفاظت کرنا جانتا ہوں کہ کوئی اس میں گڑبڑ نہ کرے اور دوسرا علیم کہ کیسے مینج کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے سارے معاملات کو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس کی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے تو انی حفیظ علیم میں دیانتدار بھی ہوں اور اس کا اہل بھی ہوں دیانتدار بھی ہوں اور اس کا اہل بھی ہوں تو قال اجعلنی علی خزائن الارض یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے آپ زمین کے خزانوں پر مقرر فرما دیجئے انی حفیظ علیم میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کے امور سے بھی واقف ہوں وَكَذَلِكَ اور اس طرح مَكَّنَّا ہم نے ٹھکانہ عطا فرما دیا لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں مکننا لیوسف فی الارض اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں بڑا عمدہ ٹھکانہ عطا فرما دیا یتبوؤ وہ رہائش اختیار کرتے تھے منہا اس سرزمین میں حیث یشاء جہاں چاہتے تھے اب وہ رہ سکتے تھے اب تو وزارت مل گئی ہے ان کو منسٹری مل گئی ہے اور وہ بھی وزیر خزانہ وہ بن چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بلکہ اس زمانے میں نا یہ اتنی لمبی بھیڑ وہ نہیں ہوتی تھی آپ کہیے کہ جس کو آج ہمارے ہاں کیبنٹ کہا جاتا ہے نا 300 400 بندہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ایک اس کا وزیر ہوتا تھا بہت زیادہ ہوا تو ایک مشیر ہو گیا بس یعنی عزیز مصر یا بادشاہ جو تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وہاں با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں ایسا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء اب وہ جہاں چاہیں آئیں جائیں نصیب ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں ولا نضيع اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر بدلہ اور صلہ المحسنین نیکوکاروں کا اور ہم نیکوکاروں کا بدلہ اور صلہ ضائع نہیں کرتے ولا اجر الاخرہ اور آخرت کا صلہ خیر وہ تو بہت بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائیں
وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزگاری اختیار کریں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا اجر خیر وہ تو بہت بہتر ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزگاری اختیار کریں. لیجئے 7 سال جو خوشحالی کے تھے گزر گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنی بہترین حکمت عملی سے معیشت کو کنٹرول کر لیا بہت اچھے طریقے پر. آنے والے وقت کے لیے بھی بہترین انتظام فرما لیا. اگلے 7 سال شروع ہوئے، قحط پڑا، پھیلا اور بہت سارے قرب و جوار کے علاقے اور ممالک اس کی لپیٹ میں آئے، اس قحط کے لپیٹ میں آئے. دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے یہ جو انتظام فرمایا نا یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانے کا، تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسانیت پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے. وہ جو قحط کا پڑنا تھا اللہ کی حکمت تھی. کیوں تھا ایسا؟ تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی. نامعلوم کتنے ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ فلسطین سے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یعنی یہ قحط وہاں تک پہنچا. اس نے بہت بڑے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا. اچھا، ہر طرف قحط، ایک جگہ ہے جہاں سے غلہ میسر ہے. زمین سے غلہ ختم ہونا شروع ہو گیا. یقیناً 6 ماہ، سال، 2 سال لگے ہوں گے. ختم ہوتے ہوتے لوگ بھوکوں مرنے لگے. پتہ چلا جی ایک مصر کا ملک ایسا ہے کہ وہاں پر غلہ مل سکتا ہے. جہاں اور لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا اور بیچ ڈالا تھا، وہ بھی غلے کی امید پر فلسطین سے چلے اور مصر پہنچے. وجاء اور آ پہنچے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عزیز مصر کون ہے یا وزیر خزانہ کون ہے، ان کو نہیں پتا تھا. وہ تو صرف غلے کی امید پر آئے کہ پتہ لگ رہا ہے وہاں سے مل رہا ہے. وجاء اور آئے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. فعرفہم یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم جبکہ وہ لہو یوسف علیہ السلام کو منکرون نہ پہچان سکے. وہ یوسف علیہ السلام سے انجان رہے، وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. ولما اور جب جہزہم اور جب تیار کر دیا ان کے لیے بجہازہم ان کا سامان، اور جب ان کا سامان غلہ وغیرہ ان کے لیے تیار کر دیا، قال تو فرمایا ائتونی لانا میرے پاس، بأخن بھائی، لکم تمہارا. تو ائتونی بأخن لکم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا، من ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی باپ شریک. وہ باپ شریک، مائیں مختلف تھی نا ان کی، سوتیلے بھائی ہوئے، تو اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لانا. یقیناً یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے تو بہت کچھ پوچھا ہوگا ان سے، لیکن پوچھا اس طرح ہوگا کہ ان کو پتہ نہ چل سکا ہو کیسے حالات ہیں، کیا بیت رہی ہے، گھر کے کیا معاملات ہیں. پتہ چلا جی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ جی والد صاحب ہماری مائیں مختلف ہیں تو والد صاحب ہم پر اعتماد نہیں کرتے، نہیں آنے دیا اس کو. اچھا تو پھر ایسا کرنا کہ نیکسٹ ٹائم اس کو جب تم آؤ نا کبھی تو اس کو بھی لے کے آنا. ائتونی بأخن لکم من ابیکم، الا کیا نہیں، ترونا تم دیکھتے، الا ترونا کیا تم نہیں دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی الکیل پورا پورا تولنے والا ہوں، میں پورا پورا تولنے والا ہوں، وانا اور میں، خیر بہترین، المنزلین مہمان نواز ہوں،
اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، میں بہترین مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں. اور یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں نا، یہ تو خلاصہ ہے ان کا. ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ہو، ہاں بھائی کوئی شکایت تو نہیں ہوئی آپ کو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، آپ کا رہن سہن ٹھیک رہا، کھانا آپ کو ملتا رہا، ایک آدھ دن جو ٹھہرایا ہوگا ان کو، تو آپ نے جو پیسے دیے تو ناپ تول پورا ہے سب کچھ. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل، چلیں جی بڑی اچھی بات ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی ہے نہ تو اس کے مال میں کمی ہو اور نہ اس کے احترام میں اور اکرام میں کمی ہو. ہو سکتا ہے اس طرح کی بات یوسف علیہ السلام نے کی ہو ان کو اور مطمئن کرنے کے لیے. تو الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ میں ناپ تول پورا کرتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فإن، پھر اگر، لم تأتونی، تم نہ لائے میرے پاس، بھی، اس کو، فإن لم تأتونی بھی، اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، فلا کیلا، تو پھر کوئی سامان نہیں ملے گا، لکم، تمہیں، عندی، میرے پاس سے، تو پھر میری طرف سے کوئی سامان نہیں ملے گا آئندہ. ولا، اور نہ ہی، تقربون، میرے قریب آنا، اور نہ ہی میرے قریب آنا. قالو، وہ کہنے لگے، سنراودو، ہم اس کی پوری کوشش کریں گے، اباہ، اس کے والد صاحب سے، ہم اس کو لانے کی پوری کوشش کریں گے والد صاحب سے. وَإِنَّا، اور ہم نے، لَفَاعِلُونَ، یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے، ہم لائیں گے اور ہمیں کرنا ہے. وقال، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لفتیانہ، اپنے ملازمین سے، اپنے عملے سے، اپنے ملازمین سے فرمایا، اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم، ان کے پیسے، فی رحالہم، ان کے سامانوں میں، ان کے جو پیسے جو دیے نا انہوں نے وہ بھی خاموشی سے ان کے سامانوں میں رکھ دو. لعلہم، تاکہ یہ، یعرفونہا، نکال لیں اس کو، اذا، جب، انقلبوا الی اہلہم، اپنے گھر واپس پہنچے، تاکہ جب اپنے گھر واپس پہنچیں تو وہ یہ پیسے نکال لیں، لعلہم یرجعون، اور تاکہ یہ پھر دوبارہ واپس آئیں، تاکہ یہ پھر دوبارہ واپس آئیں. لیجئے، یہ بھائیوں کا پہلا وزٹ تھا مصر کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی پہلی ملاقات تھی. اب یہاں سے یہ روانہ ہو گئے سامان لے کر، بڑی عزت اور اکرام اور احترام کے ساتھ، اور اس تاکید کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا ہے تو تم تو کہہ رہے ہو تمہارا بھائی ہے، تو میں نے تمہیں بھائی کا غلہ بھی دے دیا، تو آئندہ اگر بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ بھی اس کا مطلب یہ ہوگا تم لوگوں نے جھوٹ بول کے نا مال لینے کی کوشش کی ہے، لہذا پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو لائیں گے. ٹھیک ہے ضرور لانا، مطمئن کر کے بھیج دیا. باقی جو ہے انشاءاللہ وہ پھر کل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو کوئی پارسا پاک صاف قرار نہیں دلوانا چاہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسانی نفس تو اس کو برائیوں کی طرف دھکیلنے والا ہوتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے.